الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وسيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن لا يحب المرء إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سامعین کرام، میں نے جو ایک حدیث ابھی پیش کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ حدیث منسوب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس شخص کے اندر، جس فرد کے اندر تین چیزیں پائی جائیں، اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا، ایمان کی مٹھاس اور چاشنی کو پا لیا. سلسلے وار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین چیزوں کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلے یہ کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کا رسول دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے. اللہ اور اس کا رسول دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جس کے دل میں، اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا. دوسری چیز یہ ہے اللہ یحب المرء الا للہ، کہ انسان کسی سے بھی دوستی کرے تو صرف اور صرف اللہ کی وجہ سے دوستی کرے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان یکرہ ان یعود فی الکفر، کہ اسے کفر میں واپس ہونا، جبکہ اللہ نے اسے کفر سے نجات دے دیا ہے، بچا لیا ہے، اتنا ہی ناپسند ہو جتنا کہ اسے آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہے. کوئی شخص اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا جانا یہ جتنا ناپسند کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ دل میں یہ ناپسندیدگی ہونی چاہیے کہ وہ کفر میں واپس جائے. اب میں سلسلے وار تھوڑی تھوڑی تشریح کرتا چلوں گا. سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ حلاوت ایمان ہے کیا چیز. ایمان تو کوئی ایسی شے ہے نہیں جس کو دیکھا جائے، چھوا جائے، چکھا جائے. تو حلاوت، مٹھاس اور چاشنی کس چیز کو کہتے ہیں؟ اور حلاوت ایمان دل میں کب پیدا ہوتی ہے، اور جب یہ پیدا ہوتی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک بات ہم غور کریں کہ ایمان ایک شجر ہے، ایک درخت ہے. قرآن میں بھی درخت سے تعبیر کیا گیا ہے. اور ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے درخت اگر مان لیتے ہیں تو درخت کے پھل میں جب پختگی پیدا ہوتی ہے، پختگی آتی ہے، تبھی مٹھاس پیدا ہوتی ہے. تو ایمان میں جب پختگی ہوگی تب مٹھاس پیدا ہوگی. شارحین نے حدیث نے لکھا ہے حلاوت کے تعلق سے کہ ایمان کی حلاوت جب پیدا ہوتی ہے دل میں تو انشراح صدر ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے پہ پورا یقین اور بھروسہ ہوتا ہے. رضا بقضا پہ انسان بالکل دل و جان سے مان لیتا ہے کہ جو اللہ نے فیصلہ کیا ہو صبر و شکر کے ساتھ میں مانتا. شعائر اللہ کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے، اللہ کے اسماء و صفات کی معرفت نصیب ہوتی ہے، خدا کے سامنے گریہ و زاری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اسے حلال، اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اسے حلال جاننے لگتا ہے انسان، اور جن چیزوں کو حرام کیا ہے اسے حرام مانتا ہے، اگرچہ وہ اس کے نفس پہ اور اس کی خواہشات کے مخالفی کی نہ ہو. اگر یہ سب چیزیں دل میں پیدا ہو رہی ہیں تو گویا ایمان کی وہ کیفیت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے گی.
ایمان کی اس کیفیت کو پانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طریقے سے ارشاد فرمایا کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس شخص نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا جو راضی ہو گیا اللہ کو رب مان کر اور اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان کر. دل سے اگر کوئی شخص اس بات کا اقرار کرتا ہے تو گویا کہ وہ ایمان کی وہ کیفیت جو مطلوب ہے وہ دل میں آ گئی. ایمان کا مطلب ہی آتا ہے کہ دل سے بھی ماننا. اس لیے ایمان کی تشریحات میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اقرار باللسان، تصدیق بالجنان اور عمل بالارکان. کی زبان سے اقرار ہونا چاہیے خدا، رسول، آخرت اور جو لوازمات ہیں ان کا، اور دل سے تصدیق ہونی چاہیے اور عمل سے اس کا اظہار ہونا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اطاعت و فرما برداری کی تشریح ایک جگہ اس طرح کیا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کی تمام خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر کے آیا. تو یہ حلاوت ایمان ہے. ایمان کی حلاوت اس چیز کو کہتے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 چیزیں بتائی ہے ان 3 چیزوں کو سلسلے وار سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس شخص کے دل میں دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جو حلاوت ایمان چاہتا ہے. اس کی تشریح دوسری حدیث سے اس طریقے سے کی جا سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. اور دوسری حدیث میں ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کے بیٹے سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ ہر ایک کو معلوم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ میرے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی نفس کے، اپنی جان کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مومن کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنی جان سے زیادہ مجھے عزیز نہ رکھو. یہ چیز ہمیں دل میں بٹھا لینی ہے کہ خدا اور رسول سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے. اس کی تشریح قرآن کی اس آیت سے بھی کی جا سکتی ہے. سورہ توبہ کی آیت ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ایک دم کھلی ہوئی یہ بات، صاف صاف اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ اگر تمہارے بیٹے، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ یا خاندان یا برادری، یہ چیزیں، اور اس کے بعد آگے ہے وہ اموال اقترفتموها، اور وہ دولت، وہ مال جس کو تم نے کما کر کے رکھا ہے، وہ تجارت تخشون کسادها، اور وہ سوداگری، وہ بزنس اور وہ تجارت جس کے کساد بازاری کا، جس کے نقصان ہونے کا تمہارے دل میں ہمیشہ خدشہ لگا رہتا ہے، وہ مساکن ترضونها، اور وہ گھر، وہ رہائش، وہ بنگلے جو تمہیں عزیز ہیں. یہ تمام چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک اگر خدا سے زیادہ محبوب ہیں، رسول سے زیادہ محبوب ہیں، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں لڑنے اور جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں یہ چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو اللہ کوئی حکم لے کر کے آئے گا. پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو
اپنی قسمت کے فیصلے کے لیے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو، گنہگاروں کو، راہ راست سے جان بوجھ کر کے ہٹے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا. تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت جب دل میں پیدا ہوگی تب ہمیں ایمان کی وہ کیفیت نصیب ہوگی جو اللہ کے نزدیک درکار ہے. اس کیفیت کا ایک اندازہ میں ایک واقعے سے، حدیث کی بات ہے یہ، اس سے میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں. حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کافر کے نرغے میں آ گئے. کفار و مشرکین نے انہیں گھیر لیا، اور یہ واقعہ غزوہ بدر کے بعد کا ہے. اس لیے غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے جو جمگٹھا وہاں پر جمع ہوا تھا، انہوں نے حضرت زید بن دسنہ کو سولی پر چڑھا دینے کی، اذیتوں کے ساتھ مار دینے کا فیصلہ کر لیا. اسی درمیان ابو سفیان بھی موجود تھے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. ابو سفیان نے یہ کہا کہ اے زید، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ پر محمد کو سولی دے دیا جائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے؟ حضرت زید بن دسنہ نے کہا، ارے تم اتنی بڑی بات کہتے ہو، ہم تو اس بات کو بھی گوارا نہیں کریں گے، ہم تو اس بات کو بھی پسند نہیں کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہ آرام سے ہوں اور ان کے پاؤں کے تلوے میں ایک ہلکا سا کانٹا چبھے، اس کے بدلے مجھے آزاد کر دیا جائے. یعنی خدا کی محبت اور رسول کی محبت اتنی زیادہ ہونی چاہیے دل میں. یہ بات دیکھ کر کے ابو سفیان نے یہ کہا بھی کہ ہم نے اتنے لوگوں کو دیکھا لیکن محمد کے ساتھ ہی محمد سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. تو خدا کی محبت اور رسول کی محبت اتنی زیادہ ہو کہ اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو، تب ہم ایمان کی حلاوت کو پا سکتے ہیں. ایمان کی حلاوت کو پانے کے لیے جو دوسری بات حدیث میں ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اللہ یحب المرء الا للہ، کہ انسان کسی سے دوستی صرف اللہ کے لیے کرے. دوستی کا معیار صرف اللہ کے واسطے ہونا چاہیے، دنیا کے مفاد کے لیے، اپنی غرض کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اس کی تشریح دوسری حدیث میں اس طریقے سے کی گئی ہے کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے دوستی کیا اللہ کی خاطر، کسی سے بغض اور نفرت کیا خدا کے واسطے، کسی کو کچھ دیا تو صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، کسی کو کوئی چیز نہیں دیا تو اس میں بھی اللہ کی رضا مقصود ہو، فقد استکمل الایمان، جس نے یہ چیزیں کر لیا اس نے ایمان کو مکمل کر لیا. ابھی ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کس بنیاد پر ہو رہا ہے. اگر خدا کے واسطے ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر خدا کے واسطے نہیں ہے تو اس کے بارے میں سورہ زخرف میں اللہ رب العزت نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم بعض عدو الا المتقین، کہ اس دن جتنے جگری دوست ہوں گے وہ سب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی اور پرہیزگار کے. اس کا مطلب ہے اگر ہماری دوستی، ہمارا ملنا جلنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا دین کی خاطر، خدا کے واسطے، رسول کے واسطے، دین کی بلندی کے واسطے اس کی سوچ و فکر میں ہو، تب پھر ممکن ہے کہ اللہ ہمارے وہ دوست قیامت کے دن میں وہ دوست کی شکل میں نظر آئیں گے. ورنہ سورہ معارج میں تو یہ کہا گیا ہے لا يسأل حمیم حمیم یبصرون، دنیا میں جو ایک دوسرے کے جگری دوست ہوں گے وہ قیامت میں ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے لیکن وہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے. اس لیے دوستی کی بنیاد یہ بنانی چاہیے، نفرت اور محبت کا معیار دنیا میں یہ ہونا چاہیے. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے کیا تیاری کیا؟ اس نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کی محبت اس کے دل میں ہو. اس لیے ہمیں دنیا میں دیکھ لینا چاہیے کہ کس کی محبت ہمارے دل میں ہے، کس کا طور طریقہ ہم اپنا رہے ہیں. علامہ اقبال نے یوں ہی نہیں کہا تھا کہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود،
ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، تمہاری وضع قطع جو ہے نصرانیوں کے طریقے سے اور عیسائیوں کے طریقے سے، رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، گھر کا رکھ رکھاؤ اور جو دوسری رسم و رواج اور ریت ہے وہ سب کے سب یہی ہے جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تو ہمارا جو ہے نشست و برخاست، اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جو اللہ کے نزدیک محبوب ہو۔ ایک بات اور میں اسے حدیث کے ٹکڑے کے حوالے سے بیان کر دوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ایک مرتبہ خود سر یہودی کے ساتھ ہو گیا تھا، اور حضرت علی ان کے سینے پہ چڑھ گئے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانے ہی والے تھے کہ حضرت علی کے چہرے پر اس یہودی نے تھوک دیا۔ حضرت علی فوراً ہٹ گئے، وہ یہودی دنگ رہ گیا کہ بھائی میں نے تمہارے چہرے پہ اس لیے تھوک دیا تاکہ تم مجھے جلد قتل کر دو، تاکہ اس اذیت سے میں بچا رہوں۔ حضرت علی نے کہا کہ میرا اور تمہارا معاملہ پہلے اللہ کی خاطر تھا، تم سے جو بغض اور نفرت تھی وہ صرف اس لیے کہ تم اللہ کے باغی تھے، اور جب تم نے تھوک دیا تو میرا نفس اس میں شامل ہو گیا، میری مفاد اس میں شامل ہو گئی، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ اب آگے چلتے ہیں، تیسری چیز جو بیان کی گئی ہے کہ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، کہ وہ مسلمان کفر میں لوٹنا اتنا ہی ناپسند کرے جتنا ناپسند وہ اس بات کو کر سکتا ہے کہ آگ دہکائی جائے اور اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اس حدیث کی تشریح میں اور حدیث میں پیش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ وَأَن تُوقَدَ نَارٌ عَظِيمَةٌ فَيَقَعُ فِيهَا أَحَبُّ أَن يُشْرَكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، کہ وہ ایک آگ دہکائی جائے اور آگ میں اس کو ڈال دینے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے پہ اختیار دیا جائے اگر مسلمان کو، تو وہ آگ میں ڈالے جانے کو پسند کرے۔ اگر یہ کیفیت دل میں پیدا ہے تب تو ایمان کی وہ کیفیت جو مطلوب ہے وہ ہمارے اندر ہے، اور اگر دل میں وہ چیز نہیں ہے تو پھر ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے ایمان ہے کیا چیز۔ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بس مسلمان ہو گئے اور 5 وقت اٹھک بیٹھک کر لیے مسلمان، اور ایمان کی یہ علامت نہیں ہے۔ یہ تو وہ ہے جس کے بارے میں اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب میں نے پڑھا تھا کہ اذا صلی الحائق رکعتین فینتظر الوحی، کہ جب بیوقوف اور احمق 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو سوچتا اب تو ہمارے اوپر وحی نازل ہو گئی۔ یہ صورت اور یہ کیفیت ہم لوگوں کی۔ ایمان کی وہ کیفیت جو مطلوب ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ایمان کو ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ ایمان کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا ہے۔ یہ تقریباً آل عمران کی آیت ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، کہ جس شخص نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں اس کی موت ہو گئی، تو کفر کے حالت میں موت ہونے کی وجہ سے اور قیامت کی طرح اگر سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے اور اس بخشش کے لیے زمین بھر کے سونا، زمین جتنی بڑی دنیا ہے اتنا زیادہ سونا اللہ کے دربار میں پیش کرے تو بھی اس کے برابری نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اس لیے سونا اور زمین بھر کی مثال دیا ہے کہ ہم سب سے قیمتی اسی کو سمجھتے ہیں اور سب سے زیادہ وسعت ہم اسی کو سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی وسیع، یعنی پوری دنیا سونے سے بھر دی جائے اور خدا کے دربار میں پیش کیا جائے کہ یہ لے لیجئے اور مجھے پھر بخش دیجئے، یہ نہیں ہوگا۔ ایمان کی قیمت یہ ہے کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جس نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں موت ہو گئی تو پھر اتنا زیادہ سونا لے کر کے بھی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کی ایک اور تشریح ہم اس آیت سے سمجھ سکتے ہیں جو سورہ معارج میں ہے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته واخیہ وفصیلته التي تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظى۔ اس دن، قیامت کے دن، مجرم گنہگار یہ چاہے گا کہ اپنی جان جہنم سے بچا لے اور اس کے عوض میں اپنے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دے، وصاحبته واخیہ، اور اپنی بیوی کو جہنم میں ڈال دے، اپنے بھائیوں کو جہنم میں ڈال دے، وفصیلته التي تؤویہ، اور اس کا کنبہ، خاندان، برادری جو دنیا میں اس کو پناہ دیتا تھا، مصیبتوں سے بچاتا تھا، دشمنوں سے حفاظت کرتا تھا، اس کو جہنم میں ڈال دے اللہ تعالیٰ، لیکن مجھے بخش دے۔ اور آگے اللہ نے یہ بھی کہا
وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، بلکہ وہ یہ بھی چاہے گا کہ دنیا کے تمام انسان کو اللہ جہنم میں ڈال دے، صرف مجھے بخش دے۔ یہ ایمان کا معاملہ ہے کہ ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے یہ حالت ہے، اس لیے وہ ایمان کی کیفیت دل میں پیدا کرنا ازحد ضروری ہے۔ آج جو حالات ہے، بہت افسوس کی بات ہے، ہمارے سماج کی بیٹیاں اور بہنیں جو ہے بس چند سانسوں کے لیے، زندگی چند سانس ہے، ارے آج ہے کل نہیں ہے، اس میں آشائش کے ساتھ، آرام کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزر جائے، اس کے لیے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ ایک تو نکاح دوسرے برادری میں اور دوسرے ریلیجن میں، مذہب میں کرنے کی وجہ سے ایک تو نکاح نہیں ہوا، یہ تو خیر دوسرے درجے کی چیز ہے، لیکن ایمان کا سودا کرنا یہ بہت ہی بھاری سودا ہے۔ ہم سب کو اس چیز پہ غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور یہ جو ہوا چلی ہے اسے پوری طریقے سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کی کیفیت کا اندازہ اسی وقت ہوگا جس طریقے سے میں نے بتایا ہے، اور وہ جو حدیث کا وہ ٹکڑا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذکر کے طور پر صبح و شام اس کو 3 بار پڑھا کرو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اپنی بات کو میں ایک اور واقعے کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو جس طریقے سے زید بن تسمہ کو کافروں نے گھیر لیا تھا اور سولی پہ چڑھانے لگے تھے، حضرت خبیب کے ساتھ بھی یہی معاملہ درپیش آیا۔ حضرت خبیب نے یہ کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ لوگوں نے اجازت دے دیا۔ اجازت دینے کے بعد جب ان کو قتل کرنے کے لیے کفار و مشرکین لے گئے یا سولی پر چڑھانے کے لیے لے گئے، تو اس وقت جو انہوں نے زبان سے کہا تھا وہ یہ ہے وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِكٍّ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي، کہ ہمیں اس بات کا کوئی غم نہیں ہے اگر ہم مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیے جائیں کہ ہمیں کس پہلو گرا کر کے قتل کیا جائے گا۔ ایمان کی یہ اہمیت صحابہ کے نزدیک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور اللہ کے نزدیک ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی ایمان کی حفاظت کرے اور ایمان کی وہ کیفیت دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرے جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے ہمیں۔ ان چیزوں سے ایمان کی وہ حلاوت نصیب ہوگی، اور اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔